السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ پاک آپ کو ایمان صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور اللہ پاک آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کبھی بھی کسی کا بھی محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آج میں آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ مکمل قرآن پاک کی روشنی میں سناؤں گی، جن کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت کی نیند سلا کر دوبارہ زندہ کر کے اپنی قدرت کا ایک عظیم نشان دکھایا۔ یہ واقعہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر کامل یقین اور اللہ کی بے پناہ طاقت کی دلیل ہے۔ بستی کی ویرانی اور تعجب اجڑا ہوا شہر۔ بخت نصر بادشاہ کی تباہ کاریوں کے بعد جب بیت المقدس ویران ہو چکا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان کے پاس کچھ کھجوریں اور انگور کا رس تھا۔ دل میں خیال ہوا، ہڈیوں کو بوسیدہ دیکھ کر دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ اس اجڑے ہوئے شہر کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کی نیند سلا دیا۔ آپ اسی حالت میں 100 سال تک وہاں پڑے رہے۔ اس طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کا کھانا اور کھجوریں بالکل تازہ تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تو پوچھا، کتنی دیر یہاں رہے؟ انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ آپ کا گدھا مر کر بوسیدہ ہڈیاں ہو چکا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا مرا ہوا گدھا زندہ ہو کر دوبارہ کھڑا ہو گیا، اور ان کا جو کھانا تھا وہ بالکل تازہ تھا۔ جب وہ واپس شہر پہنچے، بستی ویران تھی۔ وہ 100 سال بعد دوبارہ ایک ہستی بستی دنیا بن چکی تھی۔ ان کی بوڑھی لونڈی جو اب 100 سال سے زیادہ کی عمر کی ہو چکی تھی، ان کو ان کی نشانیوں اور دعاؤں سے پہچانا۔ بخت نصر نے تمام تورات جلا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے کو کھولا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو زبانی تورات سکھائی۔ اس پر لوگ دنگ رہ گئے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔